بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج منگل کا دن ہے اور دسمبر کی 9 تاریخ میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خرم ذیشان سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی انہوں نے سینیٹ کا انتخاب جیتا ہے۔ خرم ذیشان نے حلف نہیں اٹھایا کیونکہ جس طرح کا موقف خرم ذیشان نے رکھا ہے ایک، اور جس طرح کی باتیں خرم ذیشان کے بارے میں ہوئی ہیں دو، اس کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ خرم ذیشان حلف نہیں اٹھا پائیں گے۔ یعنی مراد سعید صاحب کو تو روپوش رہنا پڑ رہا ہے، لیکن خرم ذیشان صاحب کا بھی موقف اور ان کی باتیں دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں ٹو سم ایکسٹینٹ فریلی موو کر رہے ہیں، بٹ حلف نہیں اٹھا پائیں گے۔ یہ خدشہ، یہ دھڑکا موجود تھا۔ اب خرم ذیشان صاحب کے گھر پر ہمارے سامنے خبر آئی، کچھ بہت ارلی اندھیرے میں فائرنگ ہوئی، حملہ ہوا۔ ان کا یہ بتانا ہے اپنے آڈیو پیغام میں کہ ان کے گھر پر کچھ 5 عدد گاڑیاں پہنچی اور کچھ 25 کے قریب لوگ پہنچے اور انہوں نے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کے گھر پر ایک گارڈ تھا، اس نے ان لوگوں کو جوابی فائرنگ سے روکا۔ انہوں نے بہت گولیاں چلائیں، گھر کے شیشے ویشے ٹوٹ گئے، گولیاں اندر تک دیواروں پر لگی ہیں، بیڈ روم میں لگی ہیں۔ ان کے گھر میں ایک ملازم غالباً زخمی ہوا ہے۔ گھر میں گارڈ تھا، ملازم تھا، کوئی ایک فرد اور تھا، اس کے علاوہ بچے اور خواتین تھے گھر میں۔ تو خرم ذیشان صاحب خود گھر پر موجود نہیں تھے، اور اس صوبے میں جہاں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پر بھی وہ اس طرح سے روپوشی کے انداز میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دو ہی ہیڈ بین موونگ بٹوین اسلام آباد اینڈ کے پی، یہ پتہ چلتا رہا تھا، رابطہ رہتا ہے، بات ہوتی ہے۔ خرم ذیشان صاحب کا موقف بڑا ایسا ہے کہ جو برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس پر شدید موقف دیا تھا۔ خرم ذیشان صاحب جب بات کرتے ہیں، ٹویٹر پہ لکھتے ہیں، تو وہ کئی بار بہت زیادہ غصے میں لکھتے ہیں، اپنے جذبات کو روکتے نہیں ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک پیغام اپنا ٹویٹر سے ڈیلیٹ بھی کیا تھا، یعنی وہ حرام خور کا لفظ اور اس طرح کی بات، اور ان کو جواب دینا ہوگا، ان کو روکنا ہوگا، وہ یہ باتیں کر جاتے۔ انہی کے بارے میں سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا تھا کہ یہ دہشت گرد سینیٹر ہے اور اس کی ہم تلاش میں ہیں اور اس کو ڈھونڈیں گے، اس کو نکالیں گے۔ واوڈا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، وی ڈو ہیو این آئیڈیا۔ تو یہ خرم ذیشان کے ساتھ ہوا ہے۔ سب سے پہلے مجھے یہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور بات یہ کہ خرم ذیشان نے کچھ بھی خلاف قانون کیا ہے، یعنی اس بندے نے الیکشن لڑا ہے، تو الیکشن لڑنے سے روکنے کے لیے قانونی طور پر کوئی چیز موجود نہیں تھی نا۔ اس بندے نے الیکشن لڑا ہے، اس کے خلاف کچھ بھی خلاف قانون ہے تو وہ عدالت میں پیش کیا جائے، اور پیش کر کے اس کو مجرم ڈکلیئر کروایا جائے۔ لیکن اس کے گھر تک جائیں گے، گاڑیاں لے کر جائیں گے، اٹھائیں گے، بل میں سے نکالیں گے، دیکھیں گے دہشت گرد ہے، دس شوڈ ناٹ بی ڈن۔ تو یہ بہرحال ہو رہا ہے، اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اطمینان سے ہو رہا ہے۔ یہ واوڈا صاحب کر سکتے، تو واوڈا صاحب کے پاس یہ طاقت ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آتے۔ سینیٹر خرم ذیشان کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، اور بات ہو رہی تھی عمران خان کی، عمران خان کے موقف کی، اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی جو لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ جتنا سچ عمران خان کو بولنے کی اجازت ہے، اس کا آدھا بھی بولنے کی اجازت میاں نواز شریف کو مل جائے تو پھر آپ دیکھیں۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا ٹویٹر بول رہا ہے، اس سے ملنے والی اس کی بہن بول رہی ہے، اس کے وکیل بول رہے ہیں، عمران خان بول رہا ہے، اور میاں نواز شریف جو ہیں ایدر ان جاتی عمرہ اور ان ماڈل ٹاؤن یا مری میں، میاں نواز شریف نہیں بول رہا۔ میاں نواز شریف آزاد ہے، میاں نواز شریف کا ٹویٹر آزاد ہے۔ گراؤنڈ پہ تو سچویشن یہی نا کہ آزاد ہے، ان ایکچوئل کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ریالٹی میں کیا ہے، لیکن بظاہر تو آزاد ہے۔ اس کی اپنی جماعت کے رہنما رو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بولنے کی اجازت ہو، تو بولے میاں صاحب۔
میاں صاحب نے، اور وہ جو صحیح کہتا ہے ستور کہ فارم 47 کی الاسٹک کی شلوار پہنائی ہوئی ہے، تو میاں صاحب کیسے بولیں گے؟ یعنی میاں صاحب اگر بولیں گے تو میاں صاحب کا اصل نتیجہ سامنے نہیں آ جائے گا. میاں صاحب بولیں گے تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیں گے؟ اور میاں صاحب اس جعلی جیت کے ساتھ کیا جواب دے سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ پورے پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ کیا ہوا. تو میاں نواز شریف کو اجازت درکار ہے سچ بولنے کی. کیا کمال سیاست ہے بھائی. 3 بار کا وزیر اعظم گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لاہور میں ورلڈ سٹی اتھارٹی دیوار پہ کون سا رنگ کروائے گی، کہاں چونا پتوائے گی، یہ فیصلے کر رہا ہے بیٹھ کے. نیلا گنبد کے اور گجرانوالا کے فلاں منصوبے کا میاں نواز شریف جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں بیٹھ کے بیٹی کے برابر میں خواجہ آصف کے ساتھ. یہ سیاست رہ گئی ہے میاں نواز شریف کی، اور اس پر بھی میاں نواز شریف کو بولنے کے لیے اجازت درکار ہے. جو میاں نواز شریف نے کر دیا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، بیٹی بھائی کو اقتدار دلواتے ہیں، اس کے بعد میاں صاحب کیا بولیں گے، کس منہ سے بولیں گے؟ تو میاں صاحب بولنے کے قابل نہیں ہیں، اور ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو اجازت دو. فالودہ کر دیا آپ لوگوں نے میاں صاحب کی عزت کا، اور خود میاں صاحب نے ویلنگلی اپنا فالودہ کر دیا ہے. اب بچا کیا ہے؟ اور یہ فالودہ تو دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، میں وہ کل رات کو جو واقعہ ہوا قومی اسمبلی میں کہ اسپیکر صاحب نے کہا 50,000 روپے ملے ہیں، دکھائے نوٹ ہلا کے 50,000 روپے ملے ہیں، کسی کے گر گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ شاید اقبال آفریدی صاحب کے پیسے گرے، پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں. اور اس اسمبلی میں انہوں نے کہا کس کے ہیں؟ کوئی 10-12 ہاتھ اٹھ گئے کہ ہمارے ہیں. یہ ہماری اسمبلی میں ہوا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں، مانگنے والے 10-12 آ گئے. چلیں وہاں پہ قہقہا لگا، لیکن کیا اخلاقی زوال کی نشانی ہے کہ سب نے ہاتھ اٹھا دیا پیسے میرے ہیں؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کم از کم جو ہے نا کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے. ویگو ڈالوں والے، لینڈ کروزروں والے، محلوں والے، ٹیکس چھپانے والے، بے نامیوں والے، جن کے ڈکلیئرڈ ایسٹس جو ہیں وہ کروڑوں اور اربوں روپے کے ہیں، وہ ہاتھ اٹھاتے یہ 50,000 روپیہ میرا ہے. اللہ رب العزت کے نام چھت پر، کلمہ طیبہ عمارت پر ایمانداری کا حلف اٹھاتے، پاکستان سے وفا کا حلف اٹھاتے، نام نہاد مسلمان، اور ہاتھ اٹھا کے کہتے 50,000 روپے میرے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان سے اچھی تو وہ نہیں ہے جو ستھرا پنجاب کی ورکر ہے جس کو 9 لاکھ روپے ملے اور اس نے وہ واپس کر دیے. غریب ترین خاتون، محنت مزدوری کرنے والی، کیا تنخواہ ہوگی ان کے بارے میں؟ تو رپورٹ یہ ہو رہی ہے کہ اگر ان کی تنخواہیں 35-40 ہزار روپے ہیں تو ان لوگوں کو کئی جگہوں پر جو درمیان میں ٹھیکیدار ٹائپ کی چیز ہوتا ہے وہ پیسے مار لیتا ہے، 27-28 ہزار روپے ملتے ہیں. اس نے اس غربت، اس حال، اس مہنگائی میں اس نے وہ 9 لاکھ روپے واپس کر دیے. اور یہاں یہ مراد یافتہ اور اس کے بعد امیر کبیر لوگ اور دل کے اتنے غریب، اتنے پست، ذہنی طور پر غریب کہ میرے ہیں 50,000 روپے لاؤ مجھے دے دو. شرم ہی نہیں ہے. مطلب یہ 62-63 پر پورا اتریں گے یہ لوگ ہیں. مطلب بے ایمانی کی انتہا ہے، اور ایوان میں بیٹھے اور اس پر ہنسا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا فش راٹس فرام دا ٹاپ، تو یہ ٹاپ سے اس طرح کی بے ایمانی، اس طرح کا گلنا سڑنا نظام کا ہمیں نظر آ رہا ہے. شرمناک ہے. اور آخری چیز جس پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ جو خرم نواز ابھی بابر نواز جیتا ہے، بابر نواز، خرم نواز تو اسلام آباد سے، بابر نواز جو جیتا ہے مبینہ طور پر ایبٹ آباد سے، ہری پور سے، عمر ایوب کی اہلیہ سے، ان صاحب نے گفتگو کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں حرام ہوتا ہے، جس گھر میں حرام ہوتا ہے، اس گھر میں یا تو کینسر والا بچہ ہوتا ہے یا کوئی معذور ہوتا ہے. اور اطمینان سے بیٹھ کر یہ باتیں وہ کر رہا تھا شخص. تو مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. جیسے میرا بیٹا بھی گیا، میں تو الحمدللہ، میں اللہ جانتا ہے نا، میں اپنے بارے میں تو بات ہی نہیں کرتا. میں نے ابھی بیچ میں 2 سے 3 بار کچھ ایسے مواقع کہ جن میں باقاعدہ طور پر ہمارے یوٹیوب پر کام کرنے والے کچھ دوستوں کی طرف سے، ایک سیاستدان کی طرف سے ایک پیغام تھا. میں نے کہا جی میں تھینک یو، اللہ حافظ، ایسے کام نہیں کرتا. ہمارے ایک دوست ہیں، ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے ہیں اور بہت ہنساتے ہیں لوگوں کو. انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے
ایک سلسلے میں پیسوں کی آفر دی، میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، میں نے منع کر دیا۔ ہمارے ایک بہت یوٹیوب پر سب سے بڑا نام ہے پاکستانیوں میں، ان کی پروڈکشن ٹیم نے مجھ سے صرف اس سلسلے میں کہ ان سے ایک کمپنی نے رابطہ کیا جو سگریٹ اور ٹیکس کے معاملات ہیں، کہ اس سلسلے میں آپ ہمیں ایک ویڈیو پیغام کر دیں، وہ خود گواہی دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی سگریٹ، آئی ہیٹ سگریٹ، اور میں جو ہے وہ اس سلسلے میں پیسے اگر ہیں تب بھی نہیں کروں گا کام، تو یہ میرا معاملہ ہے، لیکن میں تو چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ گھر میں ان کے بچوں کو کینسر ہوتا ہے یا وہ معذور ہوتے ہیں، یہ جو بابر نواز نے بات کی ہے، بات یہ ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کیسے گئی ہیں، کیسے گئی ہیں کلثوم نواز صاحبہ؟ کینسر سے گئی ہیں۔ اگر آپ کی بات مان لوں تو گھر میں کیا حرام تھا؟ مرحومہ اللہ جنت نصیب کرے کلثوم نواز صاحبہ کو، کیا کلثوم نواز صاحبہ کے والدین بھی حرام کھاتے تھے؟ عجیب و غریب بات کرتے ہیں آپ۔ شہباز شریف جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے، تو شہباز شریف جو ہے اس کا باپ حرام کھاتا تھا کہ ان کے گھر میں یہ کینسر والا بچہ ہے۔ مریم نواز ابھی کھڑی ہو کے ایک جگہ بتا رہی تھیں کہ میری بہن اسما کے گھر میں اسپیشل بچی، ڈار صاحب کے گھر میں، تو کیا وہ اسپیشل بچی جو ہے وہ مریم کی بہن اسما نواز ان کے گھر میں حرام ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے گھروں میں لوگ کینسر سے اور ذہنی بیماریوں سے متاثرہ ہوتے، شرم ہی نہیں ہے، مطلب منہ کھولو اور جو چاہے بول دو۔ بیماری کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ شفا دیتا ہے قرآن میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ذہنی معذوری ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک مستند، مطلب شرم ہی نہیں ہے۔ معافی مانگنے کا لوگ مطالبہ کرتے، میں تو کہتا ہوں ایسے لوگوں کا ذہنی معائنہ ہونا چاہیے کہ ان کو خود کیا پرابلم ہے۔ یہ ہوتے ہیں ذہنی مریض، جو عمران خان صاحب فیلڈ مارشل کو کہہ رہے ہیں یا ڈی جے ایس پی آر صاحب عمران خان کو کہہ رہے ہیں، یہ ہوتے ہیں ذہنی مریض۔ مطلب آپ منہ کھولیں، منہ کھول کے بیٹھ کے جو چاہیں اگل دیں، قے کر دیں، آپ کا وربل ڈائریا شروع ہو جائے کسی کے بھی سامنے۔ کروڑوں دنیا بھر میں، پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو ذہنی طور پر متاثرہ ہیں، جن کو کینسر کی بیماری ہے، اور کوئی بھی بے شرم آدمی اٹھے اور اٹھ کے بتا دے کہ جناب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں حرام کا لقمہ موجود ہے۔ مطلب میں حرام کا کچھ اور کہنے والا تھا، لیکن جانے دیجئے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔